بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے بلوچستان کی اسمبلی ڈیزالو کر دی گئی ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم اپنا 3 روزہ سرکاری دورہ ختم کر کے پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غریب عوام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر آئی ایم ایف کے بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جتنی بھی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے۔ پاکستان نے انڈیا کو بہت اچھے مارجن سے شکست دی ہے، 10 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ آپ ان کو اکثر دیکھتے ہوں گے کہ وہ انڈیا کے خلاف بہت اچھا بولتے ہیں، اکثر چینل پہ وہ موجود ہوتے ہیں۔ سیکریٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے انجینئر افتخار احمد چودھری صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ، ویلکم جی، ویلکم۔ اچھا انجینئر صاحب، یہ بتائیے کہ بلوچستان اسمبلی میں کیا کوئی وجوہات بنی، کیا عوام کی توقعات پر آپ پورے نہیں اتر سکے یا کیا وجہ بنی؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑے اہم اور اچھے موضوع لے کے آپ آئے، اور کرنٹ افیئرس کا پروگرام کی خوبی یہی ہوتی ہے، ریاست اور سیاست کے چشتی صاحب۔ سر آپ ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ کوئی بھی بات آپ سے اگر کی جائے تو ماشاءاللہ آپ اس کا پراپر اور بہت اچھا جواب دیں گے۔ بڑی بڑی دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حق نیوز جو آپ کا پرنٹ پیپر ہے وہ بھی ماشاءاللہ 12 صفحات تک آ چکا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور مجھے یہ خوشی بھی ہوگی کہ میں ان کے لیے لکھوں آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، یہ جو سوال ہے نا، جمہوریت میں یہ قصہ بنتا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب بلوچستان کی حکومت بنی تو وہ بھی ایسے ہی مانگے تانگے کی جوڑ جاڑ کے لوگوں نے اپنی کی تھی، ہم نے بھی سپورٹ ہی کی ہے نا کسی کی۔ تو اگر ان کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے تو بالکل ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کوئی چھانگا مانگا نہیں رچائیں گے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، غائب کر دیں گے، لوگوں کو جناب تھریٹ بھی کریں گے اور پیسے بھی دیں گے۔ اور جام کمال صاحب اگر نہیں پرفارم کر سکے تو انہوں نے ریزائن بھی کر دیا، اور انہوں نے بھی جام اٹھا کے رکھ دیا کہ تو نے جو پھیر لی نظر تو میں نے بھی جام رکھ دیا، تو انہوں نے جام رکھ دیا سائڈ پہ۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 4 ارکان وہاں سے اغوا ہوئے تھے جو کہتے ہیں کہ باپ کے 4 جو بیٹے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کیا قصہ تھا؟ دیکھیں کہتے رہتے ہیں اغوا ہوا، کوئی گھروں میں چلا جاتا ہے، کوئی بندہ لسی لینے چلا جاتا ہے، گھر واپس نہیں آتا۔ آپ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے کبھی فلاں بندہ گھر سے نکلا تھا اور ابھی واپس نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہے دائیں بائیں ان کے کہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ سیاست کی جو ہے نا، جمہوریت کی خرافات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے ضمیروں کے سودے کرتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور کوئی ڈٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا، میں نے تو اپنی پاکستان تحریک انصاف کی بات کرنی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی گند نہیں ہوگا، ہم کسی کو خریدیں گے نہیں، ہم کسی کا چانگا مانگا نہیں بنائیں گے، ہم کسی کے بچوں کو نوکریاں نہیں دیں گے، ہم کسی کو لالچ بھی نہیں۔ بھئی یہ حکومت نہ آئی اور آئے گی تو بلوچستان کے لوگوں کی، تو اس میں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں۔ سر آپ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے نا، 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینی ہیں، تو 50 لاکھ گھر بھی دینے ہیں، تو وہ تو پھر آپ دیں گے عوام کو؟ لیکن پروسیس ہے یہ، عموماً لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں اور اتنے گھر دینے ہیں۔ اب اگر اس کی پروگرس دیکھے جائے تو کرونا کے دنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتنے جاب کی جو ویکنسیز اور لوگوں کو معاشی مسائل کی جو دقت کے باوجود لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کا آپ دیکھ لیں کتنا بوم آ گیا ہے، سیمنٹ میں، اسٹیل میں، تو یہ سارے کچھ بنا ہی رہے نا۔ جو اینٹیں لگ رہی ہیں اس کے اوپر کوئی 2 ہاتھ ہوں گے اور 2 ہاتھ کا 1 پیٹ ہوگا، تو انہیں نوکریوں میں سے ہوگا۔ باقی یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرح پی آئی اے میں لوگ بھرتی کر دیتے ہیں، آپ جناب اسٹیل مل میں بھرتی کر دیتے ہیں اور اداروں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ اگر نوکریوں کی بات ہوتی نا، میں آپ کو بتاؤں، میں کو بہت بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن مثال آپ کو دوں گا کہ میری اپنی بیٹی نے بہت اعلیٰ ایجوکیشن کیا، مطلب گڈ ایجوکیشن، HR میں BBA کیا، پھر MS کیا، فلانا کیا، جاب اپلائی کیا۔ آپ یقین کریں کہ میں انٹرویو نہیں کرا سکا ان کا، پرائیویٹ کمپنی میں انہوں نے اپلائی کیا اور اپنا جاب وہ کر رہی ہیں۔ تو فرحان صاحب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن یقین کریں کہ ہم وہ
مثالیں چھوڑ کے جائیں گے کہ جو لوگ کہیں گے کہ کیا واقعی ایسے تھا. آپ یہ تو میں سمجھتے ہیں نا کہ میں پی ٹی آئی کا ایک سینٹرل لیڈر ہوں سر. بالکل اسی لیے تو آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں نا کہ میں ایک اسپوکس پرسن ہوں پاکستان کا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میرے عمران خان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. آپ پرانے سب سے اوائل کے جو پہلے کارکن ہیں. یہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں یہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ہم سے جونیئر ہیں. فیاض چوہان ہیں مرکز میں, فواد چودھری دوستوں میں, شہباز گل ہیں. یہ تو ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. خان کا بھی پتہ ہے, دوست ہے میرا, سرور خان بھی. لیکن خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو نوکری کبھی نہیں ان کو کہا کہ اس کو نوکری دے دو. ہوئی مل جائے گی, نہیں ملی تو نہ صحیح. آپ کی حکومت نے تو پہلے 17,000 ملازمین فارغ کر دیے ہیں, وہ بھی آپ کے یہ ہوگا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی جگہ پروسیس میں آپ کو جانے کے لیے جو اداروں کے اوپر برڈن ہے اس کو ہٹانا پڑے گا. آپ کو نئی نوکریاں پیدا ضرور ہوں. اگر 17,000 کسی جگہ سے لوگ گئے ہیں نا تو 34,000 نئی نوکریاں بھی ہوں گی. 34 نہیں 36,000 تو میں آپ کو گن کے دعا. ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ, یاسمین راشد صاحب کا, 36,000 نئی نوکریاں, بلکہ 45,000 نئی اپوائنٹمنٹس ہو سکی صرف ایک سے. تو اب اندازہ لگا لیں کہ 17,000 اگر نکل گئے ہیں تو میڈیا سے تو میری درخواست ہے ہاتھ باندھ کے کہ جو کوئی اچھا کام ہم کر لیا کریں اس کو بھی پڑھ لیا کریں. اچھا, وزیر اعظم صاحب سرکاری دورے پر گئے ہیں تو اپنی پوری کابینہ ساتھ لے کے گئے ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے ان کے ساتھ موسٹ کلوز بندہ گیا ملک امین, جس نے آپ کا گرین پروگرام جو ہے بلین ٹری سونامی کا پوری دنیا میں ایک زبردست پروگرام. ان کے ساتھ گئے حماد اظہر. حماد اظہر کا ریلیشنز منسٹر, ہم نے سنا خاور مانیکا بھی گئے ہیں ساتھ, اور ان کی بیٹی کی شادی وادی کا بھی ارینج کیا. ایسی کوئی بات ہے. یہ جنہوں نے بات کی ہے نا تو وہ تو جھوٹوں کی رانی مشہور ہے, تو وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ بھائی میں آپ کی زبانی سن رہا ہوں, اب نام ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے, فلاں کی شادی ہے. بابا میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان سے جو آپ قوم نے توقعات رکھی ہوئی ہیں وہ اس کی ٹاپ پرائرٹیز ہیں. اس کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ بھائی کس کی شادی ہوگی, کس کی چلی گئی, کس کو ڈائیورس ہوگی, کس کے ساتھ کیا ہوا, کہ کس قسم کے الزامات لگاتے ہیں. دیکھیں ان میں جو سب سے بڑی میں کہتا ہوں دلیرانہ اور بہادرانہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ یہ اب یہ کیا چاہتے ہیں میں بتاؤں. جی بالکل کھل کے بات کریں. میں سرور پیلس میں رہا ہوں. اچھا, آپ کو تو پتہ ہے جدہ میں رہا ہوں. آپ کے بہت اچھے مراسم اور میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. بالکل. چشتی صاحب ایک بات ہے, جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ اس طرح کا ان کے ریلیشن بلڈ اپ ہو جائیں تو اگر وہ ریلیشن بریک اپ ہو جائیں تو پھر وہ اندر کی باتیں نہیں بتاتے ہیں. لیکن میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو جس طرح یہ انگلی اٹھا رہے ہیں ان کی 3-4 ملٹی پلائی ہو کے ان کے کریکٹر کی ان کے اوپر آ رہی ہیں. بس یہ کافی ہے میں آپ کو بتا. اچھا یہ بتائیے, مہنگائی بے انتہا ہو گئی ہے, پیٹرول کہاں چلا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آپ نے غریب عوام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر IMF کے بھوکے بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا ہے. ویری گڈ. یہ الزام ان کی جانب سے آ رہا ہے کہ جنہوں نے IMF کے ساتھ میرا خیال ہے اپنے دور اقتدار میں 3 معاہدے کیے, ان کی شرائط پوری کی. آج آپ کس وثوق اور کس دلیری اور بہادری کے ساتھ یہ میرے اس غریب خانے پہ 4-6 لائٹیں لگا کے بیٹھے ہوئے. آج سے اگر کچھ 6 سال پہلے 7 سال پہلے یہ آپ کر سکتے تھے. ان لوگوں نے اس وقت جو ہمارے ملک کا حال کیا, جو بجلی مہنگی بجلی کے کانٹریکٹ انہوں نے کیے, یہ ساری جناب علی ایسے ہی ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں پٹھواری میں پٹھواری جیسا آتے ہیں کہ ہتھاں دیتیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں. یہ ہمیں دانتوں سے کھولنا پڑ رہی ہے. یہ پروجیکٹ انہی کے تھے, یہ مجبوریاں انہی کی تھی. لیکن پلس یہ ہوا کہ اس دوران آپ کے پاس جو کووڈ آئے, جو کرونا آیا, پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا آپ کے عمران خان کی پالیسیز کو کہ انہوں نے جناب مکمل 100% ناک ڈاؤن نہیں لگائے اور لوگوں کو مواقع دیے. اور پھر اس دوران ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہیں, ہماری ٹیکسٹائل بڑھی ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کسی زمانے میں فیصل آباد کی یہ جو صنعتیں تھیں یہ ساری یہ کلوز کے حساب سے پاور لومز بکی تھیں. اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ آپ کے پاس ایکسپورٹ کے لیے اتنے آرڈرز تھے کہ آپ ان کو پورا نہیں کر پا رہے تھے. مشکل ضرور ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سب اچھا ہو گیا, لیکن سب اچھا اس وجہ سے نہیں ہوا
کہ اس وقت جو قدرتی ایک آفت وبا ہمارے اوپر آئی جو پوری دنیا کی معیشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، جنہوں نے سعودی عرب جیسے ملک کو بھی اس نے ہلا کے رکھ دیا، امریکہ خود یونائٹڈ نیشنز کے موسٹ جتنے ممبرز ہیں سب کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن پاکستان نے اس نے بیسٹ پرفارم کیا۔ IMF کے ساتھ آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ IMF کے ساتھ کیا، ایک میں کہتا ہوں کہ ایک مقروض ملک ہے، دوسری طرف قرضہ دینے والے لوگ ہیں، اگر آپ کو جب ریلیف کوئی نہیں ملے گا تو ناکامی کیا ہوگی؟ IMF کو بھی تو کوئی گاہک چاہیے ہوگا نا، جو لوگ دیتے ہیں IMF کو اور جنہوں نے IMF کے قرضے واپس کیے، IMF ان کی منتیں کرتا ہے کہ ہم سے قرضہ لو۔ یہ محلے کی دکان سے آپ ادھار لیتے ہیں، جو چیز آپ کو 9 روپے کی راجہ بازار سے ملے گی وہ 13 میں یہ بیچتا ہے، تو آپ ادھار لینا بند کر دیں گے تو پھر یہ سٹور جو ہے 1 سے 2 کیسے اس کے بنیں گے؟ تو یہ ایک مجبوری میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ لیڈر کا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے معاہدے ہوئے ہیں IMF سے ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو پارٹی سے کہوں گا کہ پارلیمانی بورڈ ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے سامنے رکھیں، بس ان سے ذرا تھوڑی سی ہماری گزارش ہے آپ کے چینل کے تھرو سے کہ یہ جو ہمارے انٹرنل سیکرٹ معاہدے ہوتے ہیں یہ انڈیا کو نہ دیا کریں، یہ جس طرح لسٹیں دیا کرتے تھے اپنے دور میں، یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے گھروں میں لوگ لیتے دیتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں اس گھر میں بیٹھا ہوں تو میں کتنا کا مقروض ہوں۔ اب اگر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ میں نے فلاں شخص کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو آپ اپنے اگر سینے کے اندر رکھیں گے تو پھر تو میرا کانفیڈنس بلڈ ہوگا، لیکن آپ جا کے نیچے گلی میں کہیں گے کہ انجینئر افتخار تو ایک بھوکا آدمی ہے یار، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ذرا تھوڑا مجھے ڈر لگے گا آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنے میں۔ ہمیں ان سے یہ ڈر لگتا ہے، یہ ہماری لسٹیں تھی ہمارے مجاہدین کی جو خالصتان میں لڑ رہے تھے، سکھ لڑ رہے تھے، ان کی لسٹیں انہوں نے حوالے کی، اور بہت سارے وہاں کے جو اندر کمار گجرال ہے، آئی کے گجرال، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں لسٹیں ملی ہیں، تو یہ تھوڑا ان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں، یہ نیشن کے اپوزیشن لیڈر ضرور ہیں لیکن یہ ریاست کے اپوز کرنے والے لوگ۔ انڈیا کی بھی بات کریں گے کیونکہ آپ انڈیا کو 2 ہاتھ لیتے ہیں، بڑا آپ ان کے ساتھ، تو ابھی ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ انجینئر صاحب، آپ انڈیا کے ساتھ اکثر پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کافی، یہ جو پاکستان نے میچ ون کیا ہے، 10 وکٹوں سے پاکستان نے ہندوستان کو ہرایا ہے، ان کا غرور توڑا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں۔ دیکھیے جی، میں تو وہی بات کہوں گا کہ جس طرح ایک انڈین چینل والا کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستانی جب بھی بات کرتے ہیں اپنے اللہ کی، الحمدللہ، نماز پڑھتے ہیں، سجدے پہ چلے جاتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ اسی کا کرم ہے، وگرنہ ہم جو ہے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں اس چھت کے نیچے بیٹھا ہوا بندہ کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ ہم 10 وکٹوں سے انڈیا کو ہرا دیں گے۔ ہرانے کا جذبہ تھا، میں نے تو 6 گھنٹے پہلے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ جب اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں، مایوسی پھیلتی ہے، تو میرا رب ایک خوشی دے دیتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ہمیں خوشی دے گا۔ یہ میں نے میچ سے 6 گھنٹے پہلے کہ یہ تھا اعتبار اور اعتماد ہمارے اللہ کی ذات کے اوپر۔ تو میں زیادہ کیا بات کروں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ اسی مالک کا کرم تھا کہ اس نے یہ کر دیا، ورنہ ہم کہاں اس طرح سوچ سکتے تھے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کروں گا، میں اپوزیشن نہیں کھیلتا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ 12.5 ملین پاؤنڈ کی جو شرط ہے وہ حسین نواز نے ہاری ہے، اس کے اوپر لگایا ہو، یہ ڈیلی ٹیلی گراف کی خبر ہے۔ اب دروغ گردنیں ڈیلی ٹیلی گراف کہ اگر وہ جھوٹ بولتا تو یہ کہتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہرا دیا، بس ایک خواب تھا جو وہ تکمیل تک پہنچا، اور ایک خواب ہے جو میں آپ کہوں گا کہ آئندہ نسلوں تک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ کے شائقین کہ ہم اس دور میں زندہ تھے کہ جس دور میں 10 وکٹوں سے پاکستان نے اپنے روایتی حریف کو ہرایا۔ نہ یہ ماضی میں کبھی ہوا
اور نہ کبھی مستقبل میں یہ ہوگا. میں آپ کو بتا دوں یہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہم کہیں گے آپ تو نوجوان ہیں, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے ہم نے وہ میچ دیکھا تھا, گرچہ وہ ٹی وی پہ دیکھا تھا, ہم اس وقت زندہ تھے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ کاش میں دورے مطلب وہ ایک نعت ہے بڑی خوبصورت ہے نا, اب تو چشتی ہیں ماشاء اللہ. جی بالکل, کاش میں دور پیغمبر میں اتارا جاتا. دیکھیں یہ بھی خواہش تھی ہماری, اب بھی ہے خواہش. اور وہ آنے والی نسلیں جو کرکٹ میں جیتی اٹھتی بیٹھتی ہیں وہ یہ کہیں گے کاش ہم اسی دور میں ہوتے اور ہم بھی دیکھتے کہ کس طرح ہمارے 3 شیروں نے ان کے چکے چھڑا دی. میں نے تو 2 روز سے جنرل بخشی کو اور میجر گورواریا کو یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ ویئر آر یو کیرلاس. میں ان کو کیرلا کہتا ہوں, جو ایسے نہیں زمین کے اوپر رینگتے رہتے, چینلز کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھے رہتے, پھٹے کے نیچے سے ہڈی مل گئی تو کھا لی. تو یہ وہ لوگ ہیں, تو یہ بڑا چڑھتے ہیں. پیچھے انہوں نے مجھے بڑی گالیاں شالیاں دی, لیکن کوئی بات نہیں, گالیاں دیتے رہے. اگر اس وطن کے لیے, اس قوم کے لیے مجھے اس نے کہا تھا میں ٹھوکوں گا تمہیں, یہ میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ کل کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا, کوئی نامعلوم میرے ساتھ چیز ہوئی تو مجھے میجر گورواریا نے کہا کہ آپ کو ٹھوکا جائے گا. تو بہرحال ٹھوکے جانے سے آپ کی باتیں ان کو بہت ناگوار گزری ہیں, آپ نے کیونکہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. جب میں نے اس کو کہا کہ آپ سیڑھیوں میں نیچے بیٹھے رہتے ہو اور پیسے لیتے ہو, کوئی ہڈی شڈی کوئی فالتو پھینک دے تو آپ منہ میں ڈال لیتے ہو, تو اس نے کہا میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں یہ کتنے گھٹیا. میرا سب سے بڑی بات یہ ہے چشتی صاحب کہ ہم بد نصیب لوگ ہیں پاکستانی. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کسی ملک کو, کسی گھر کو اتنا گھٹیا اور اتنا ذلیل دشمن نہ دے جتنا یہ میجر گورواریا اور جی ڈی بخشی. یہ تمہارا ملک ہے, شرم آنی چاہیے. الٹی بے کی مونچھوں والے, تم اگر بات سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو گولی مارو گے تو کیا ہوگا. گولی ہمارے اندر تو سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے اور دلیری دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس رستے پہ اگر ہم مر بھی جائیں تو پھر وہاں پہ ہمارے لیے استقبال ہوگا, وہاں پہ حور و غلمان ہوں گے, وہاں پہ اللہ کا کرم ہوگا. تو ہم آپ سے نہیں ڈرتے. آپ ایک آتھورائز بھڑوا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا دلالی کرتا ہے, تمہارا نام میجر گورواری ہے. تم اگر انسان کے بچے ہو تو مجھ سے گفتگو کرو, مجھ سے ٹاک کرو, میرے کالم کا جواب کالم میں دو. باقی گالی کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں تم بساتے خود پورا انڈیا جو ہے اس وقت گالی بن چکا ہے. شرم آنی چاہیے. شامی نے اگر کوئی زیادہ رنز دے دیے تو کیا بھائی, کیا ہو گیا بھائی, ہو جاتا ہے, یہ کھیل ہے. اور اب شامی کو کہتے ہیں تم پاکستان دفع ہو جاؤ. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ اگر شامی اس ملک میں آنا چاہتا ہے تو یہ جو میرا گھر پیلس نما گھر ہے, میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں اس کے نام کرتا ہوں. آ کے پنڈی میں رہیں, ہم اپنا بستر اٹھائیں گے, کسی جھونپڑی میں جا کے رہیں گے. اور یہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو ہم پیار کر کے کہتے ہیں کہ کبھی تکلیف میں نہ رہنا. یہاں آؤ گے تو آپ دیکھو کہ نیشنل ہیرو بن کے آؤ گے. اور آئی انوائٹ یو شامی ٹو پلیز کم ان پاکستان. اینڈ آئی ٹیل یو گورواریا اینڈ بخشی, شیم آن یو. یو پیپل کین ناٹ ہینڈل. یار آپ کو شرم. آج ابو الکلام آزاد کی آپ بات کرتے ہو, آج وہ قبر میں تڑپ رہا ہوگا جو کہتا تھا کہ پاکستان بنا لیا آپ نے, کل کو آپ تکلیف میں ہوں گے. یہ دیکھو آج آپ نے اپنا انڈیا بنایا. نہرو, اندرا گاندھی جو 2 نیشن تھیوری کی بات کرتے, آج دیکھو بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ان کا حال ہو رہا ہے. ہندوؤں کو مار مار ان کا جلوس نکال رہا ہے. اور ہمارا ہندو جو ہے رمیش کمار ہمارا دوست ہے, ہمارے اسپوکس پرسن لسٹ میں اے لسٹ میں اس کا نام ہے. ہم دیکھیں اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے. آپ کے پاس چند مسلمان ہیں, وہ نہیں آپ کے پاس رہ سکتے. آپ نے نیپال کے ساتھ کیا کیا, سکم کے ساتھ کیا کیا, بنگلہ دیش کے ساتھ کیا, پاکستان کے ساتھ کیا کیا, چائنا کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے. ایڈا پیڑا گوانڈی تو اللہ کتے نو ہی نہ دے. اچھا, ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. آپ کی حکومت سے لوگ بیزار ہیں مہنگائی کی وجہ سے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی نیئر فیوچر میں انشاءاللہ العزیز جو پیٹرول کا افیکٹ ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے پاس ہو رہا ہے موٹر بائک والوں کو, اور یہ چنگچی والے جو ہیں
ان کو انشاءاللہ جس طرح کارڈ دیے گئے ہیں ان کو کارڈ دیے جائیں گے، ان کو رعایتی نرخوں پہ ملے گا۔ دوسری ایک ٹیکنیکل چیز جو میں نے گورنمنٹ کو پرپوز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑیوں کو یورو 5 تو ہو سکتا ہے چاہیے، لیکن آپ کے چنگچی اور موٹر بائک کو یورو 5 پیٹرول نہیں چاہیے۔ یہ 45% کنزمپشن ہے آپ کی، تو اس 45 کنزمپشن کو آپ لو کوالٹی جو ہے وہ فیول لائیں، تاکہ لو کوالٹی فیول سستا ہوگا تو پاکستان کا جو ہے وہ امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور یہاں بھی آپ کی یوزیج ہوگی۔ ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مہنگائی ضرور ہوگی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جنرل جڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ، ان کو بھی آپ اٹھائیں نا۔ میرے پاس ایک ڈرائیور آیا چند دن پہلے، تھوڑا عرصہ رہا، کسی اپنی وجہ سے وہ چلا گیا، 18,000 روپے تنخواہ اس نے ڈیمانڈ کی۔ میں نے بولا نہیں، آئی ول گیو یو 20,000، اس لیے کہ تم رات میں اندھیرے ہو گئے اور چلے جایا کرو۔ سر ہر کوئی آپ جیسے تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میرے جیسے بہت ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو یقین کر رہا ہوں۔ یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں، اصل مسئلہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ ذرا تھوڑی سی ان کی زندگی آسان کر دیں۔ اچھا انجینئر صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے، وہ میرے بات ذہن میں سوال ایک آیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لو کوالٹی کا پیٹرول اگر ہم یہاں پہ منگوائیں تو اس سے گاڑی کے انجن پر یا اس کی کارکردگی پر فرق نہیں پڑے گا؟ یہ لو سپیڈ ہوتی ہے نا، یہ 40 سپیڈ سے اوپر تو جاتی نہیں، 40-50 سپیڈ پہ۔ تو میں چونکہ آٹو موبائل انجینئر ہوں، مجھے پتہ ہے۔ ہاں، میں انجینئر ہوں نا جی، میں آٹو موبائل کا انجینئر ہوں۔ میں جنرل موٹرز کا ڈائریکٹر سروس رہا ہوں، ہونڈا موٹرز کا رہا ہوں۔ تو 1975 سے 2014 تک میں نے زندگی ایک ایک روپیہ جو کمایا وہ آٹو موبائل سے کمایا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کچھ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں نا ہم۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ آپ جو عام سی ٹیوبس تھی، پہلے لائٹیں تھیں، 100 واٹ کا بلب تھا، اب اس کی جگہ آپ 4 واٹ کا نکالتے ہیں تو آؤٹ پٹ آپ کی لائٹ جو اتنی ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح کا یہ ہے کہ ان جو 45% آپ کی کنزپشن ہے پیٹرول کی، وہ تو چنگچی اور موٹر بائک پہ، اور ان کو وہ نہیں چاہیے اتنا ایڈوانس پیٹرول، اور جو اس کو لینڈ کروزر کو چاہیے، جو آپ کو ریوو کو چاہیے، جو آپ کی نئی ٹویوٹا الٹس کو چاہیے، کیونکہ انجن ڈفرینٹ ہے۔ یہ تو بڑے سمپل ٹیکنالوجی والے انجن ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز جائے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ دوسری مہنگائی میں آپ کو بتاؤں، مجھے کہنے دیجیے چشتی صاحب، لوگ مانتے نہیں، لوگ سچ نہیں بولتے۔ میرا شاید سب سے بڑا نقصان بھی اسی وجہ سے ہوا کہ میں سچ بولتا ہوں۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ہم گورنرس میں بڑے ویک رہے۔ میں نے اس دن ڈی سی صاحب کو بھی پروگرام میں کہا، بیٹھے ہوئے تھے سارے، عامر کیانی صاحب تھے، راشد شفیق صاحب تھے، یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی دوست آپ ہی کے لیے بیٹھتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں پہ بات ہوگی ڈالر کی، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ بکرا منڈی چوک میں 40 روپے درجن جو کیلا ملتا ہے وہ ایئرپورٹ سوسائٹی میں 100 میں کیوں مل رہا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈی سی صاحب کیا ڈالر وہاں پہ کچھ اور ہے؟ جو بائیڈن وہاں پہ کچھ محنت کر رہا ہے، ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے، یا ادھر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ ڈالر تو ایک ہے۔ اب آگئی بات، تو میں نے ڈی سی صاحب کو کہا تھا کہ ڈی سی صاحب آپ خوبصورت شخص ہیں، ذرا یہ تھوڑا سا ماسک نیچے کیجیے تاکہ میری آنکھیں آپ کا نظارہ کریں۔ اور میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ آپ کی پور گورننس ہے، دس از بیڈ مینٹیننس۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ 40 روپے والی چیز 100 روپے میں ادھر بیچیں۔ اور آج بھی ہے، کل ٹماٹر، دیکھیں میں اتنا انفارمیٹو آدمی ہوں، کل ٹماٹر کا ریٹ جو مارکیٹ کمیٹی نے اناؤنس کیا ہے 84 روپے، 86 روپے ایک گلاس کا۔ میں نے ظفر سے کوٹا سے منگایا وہ پیپر، 86 روپے پر کے جی، اور یہاں میری وائف گئی تھی 120 روپے کلو لے کے آئیں۔ اب مجھے بتائیں مارکیٹ کمیٹی کا کیا قصور ہے؟ وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے، وہاں پہ ڈی سی بھی کام کر رہا ہے، اے سی بھی کام کر رہا ہے۔ کچھ چور ایسے ہیں، لٹیرے ایسے ہیں جو عمران خان کو گالی دیتے ہیں اور جناب مال کماتے ہیں۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں آلو کا کام کرتے ہیں، اب گجروں نے بھی آڑت شروع کر دی، تو وہ بتانے لگے کہ ہم جو منڈی سے آپ کو مال دے رہے ہیں اس کے اوپر 25 روپے پر کلو ریٹیلر کما رہا ہے۔ اب یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ بالکل، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب 25 روپے جناب آلو، 1 کلو آلو کے اوپر 25 روپے 20 روپے وہ پر کلو کما رہا ہے۔ یہ خرمی ہے، یہاں پہ روات میں پولیس فاؤنڈیشن کی زمین ساری انہوں نے دی ہوئی، میرے ریلیٹیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ آلو کا کام کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ، ملینز پہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا۔ اب دیکھیں، یہ میں نے ڈی سی صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جی شیور، بٹ واٹ شیور؟ جی صاحب آپ نوجوان ہیں، ہم نے ایوب خان کے دور میں دیکھا ہے جیپیں آتی تھی، چھاپا مارتی تھی، فائن کرتی تھی بندوں کو، جالی نہیں لگی ہوئی گوشت کے اوپر، فائن کیا، قیمت میں ڈفرنس ہے، فائن کیا، سب کچھ کیا، اور پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے پیٹ کتنے بڑھ جاتے ہیں؟
کتنے تکڑے ہیں یہ لوگ, یہ اتنے کریانے والے, دکانوں والے, یہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن خدا کا خوف تو کریں نا یار. نبی پاک نے اچھے تاجر کو کہا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں اٹھے گا, وہ میرے ساتھ وہ رہے گا. اور یہ تجارت ہے کہ آپ عمران خان کو ایک گالی دے دیں اور جناب 25 روپے کلو آپ کمائیں, اور دن میں آپ 50 کلو بیچ رہے ہوں ایک نرخ پہ. اب اس کے بعد آپ پودینہ دیکھ لیں, دھنیا دیکھ لیں, گاجر, مٹر, ہر بندہ جو ہے اپنی کرپشن میں لگا ہوا ہے مار دوڑ. بس اس نے تھوڑا سا ایک کام کر لیا کہ تھوڑی سی فرصت کر کے عمران خان کی تبدیلی نو گالی کٹ دا تو کہنا ہے بیبے جی یہ مہنگا ہے, اے نال لے جاؤ. یہ چیز کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہمارا کام. یہ میں جب بیڈ گورننس کی بات کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا یہ. اب آپ یہی سوال آپ کا ہوگا کہ جی حکومت آپ کی, آپ کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ڈیفینیٹ یہی سوال ہے. اسی لیے میں نے شرمندہ ہو کے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وی آر پور ان دیٹ وے. ہمیں یہ دیکھنا ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی درخواست کروں, وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کروں کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کا کام فنکشن بالکل یہاں پہ نہیں ہو رہا. انکروچمنٹ کا کام نہیں ہو رہا. بالکل بدماش قسم کے لوگ جناب آپ کے قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں اور کوئی بھی نہیں کام کرنے آ رہا اور سب مزے کر رہے ہیں. بس ایک کام ان کو کرنا ہوتا ہے کہ عمران خان کو گالی دینی ہے انہوں نے اور مزے کیے جانا ہے. یا ہم کس کا جائے گا کون؟ میں نے ابھی راشد شفیق صاحب سے بات کی ہے. میں نے کہا یہاں پانی نہیں ہے ایئرپورٹ سوسائٹی. کل ہم اس روڈ ٹوٹے ہوئے, آپ آئے ہیں کتنے ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں کہ کل ہم جب ووٹ مانگنے جائیں گے, فار ایگزامپل راشد شفیق صاحب کو ٹکٹ مل جاتا, اللہ کرے مجھے مل جائے, نہیں ملتا میں ان کے لیے ووٹ مانگوں گا. اسی گھر میں ان کو بلا کے سپورٹ کی تھی. تو کل ہم کس منہ سے 10 سے 15 ہزار ووٹ کے پاس جائیں گے کہ آپ جناب ٹیکس دیں, یہ نوٹس آیا ایئرپورٹ سوسائٹی کو, آپ جناب علی گین ٹیکس دیں, آپ مکان خریدیں, پلاٹ بیچیں, آپ کو جناب علی پیسے دینے پڑیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ سڑک بنا دیں اور یہاں پہ پانی دے دیں تو بولیں جی یہ قانون اور لا اجازت نہیں دیتا. ہم کس کوئی بینانا ریپبلک ہے یہ؟ عدنان صاحب آپ ایم پی, راشد صاحب آپ ایم این اے, میں سیکٹری انفارمیشن ہوں پارٹی کا. ہم سارے جوتے کھائیں گے, خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں ان کو. آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ میں بھی احتجاج کروں. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی احتجاج کریں گے, جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی احتجاج کریں گے. وہ تو بابا ہم جب ڈسکس نہیں کریں گے. ہاں اگر میں یہ کہوں گے راشد شفیق از پرفارمنگ 100%, چودھری عدنان از ڈوئنگ گریٹ جاب, انجینئر افتخار چودھری ماشاء اللہ عمر کیانی سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو مجھ سے بڑا منافق اور مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. ہم بالکل نہیں کام کر رہے اور ہم لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب 1.5 سال باقی ہے. تو کس طرح اصلاح کریں گے؟ لوگ چاہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں, میرا انفارمیشن کا بندہ ہوں, میرا یہ کام ہے. میں نے ڈی سی کو جھنجھوڑنا ہے, میں نے جناب ایم این اے کو جھنجھوڑنا ہے, میں نے ایم پی او کو جوڑنا ہے, میں نے یہ جتنے بھی لوگ ہیں کنٹرول پہ, انکم ٹیکس جو کمشنر ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ بابا تم دوانی تو یہاں پہ لگانے نہیں دیتے اور پیسے لیتے ہو, نوٹس دیتے ہو, شرم آنی چاہیے. میں نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں دے گا, ان کو ٹیکس نہیں دے گا, جو ہوگا دیکھی جائے گی. اور ابھی میں نے اس دن سرور خان اور یہ حاجی امجد بیٹھا ہوا تھا. حاجی امجد کو اللہ خوش رکھے, کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا یار. میں نے کہا یار خدا کے لیے اپنے دوستی کے نام کے اوپر کوئی 1-2 کروڑ روپے ادھر لگا دو. تو سرور خان نے کہا میں لگاؤں گا. حاجی امجد نے کہا میں دوں گا 4.25. اور بابا آپ کا کام ہے, آپ لگاؤ یار. کل ووٹ مانگنا ہے اور ووٹ مانگنے جائیں گے اور کس منہ سے جائیں گے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. پھر بھی مانگیں گے ووٹ, کہتے ہیں جی دے. کنٹونمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کیا رزلٹ نکلا, پی ٹی آئی ہاری ہے. بالکل ہاری, ایسی وجہ سے ہاری کہ یہی چیز, ایک کو ٹکٹ دے دیا, دوسرے کا میں اس کو نہیں جیتنے دوں گا. یہ راجہ صاحب کھڑے ہو گئے جناب 2 پنڈی میں, تو انہیں پوچھا راجہ صاحب, بڑے راجہ صاحب آپ کا کیا منشور ہے؟ انہوں نے کہا جی میں یہ کروں گا وہ کروں گا. دوسرے راجہ صاحب وہ کوچوان تھے, وہ ٹانگا چلاتے تھے, ان سے پوچھا جی آپ کا کیا منشور ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا منشور یہ ہے کہ بڑا راجہ نہ جیتے. یعنی یہاں پہ یہ ہوا کینٹ کے اوپر کہ ایم این اے نہیں جیتے اور ایم پی اے نہیں جیتے, اور دونوں نے نا جان لڑا دی, بانٹ لیے ٹکٹ. حصے میں اس کو دے دو, میں نے دے دو, میرے برا بھی دے دو, میرے فلانا بھی دے دو, ایم پی. یہی بات ہوئی. ووٹ تو آپ جو جیتا وہ نون کا تھا, جو ہارا وہ پی ٹی آئی کا تھا, اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کا تھا, اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کا تھا. یعنی عمران خان کے ووٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن جتنی ہماری بے عزتی کینٹ الیکشن سے ہوئی ہے نا, یہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہوئی. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج کیا ہے کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, یہ میسج ہے. چلو پر پانی ہے. تنظیموں کو آپ لڑ رہے ہیں,
یہ جی صدر کو یہ ہٹا دیا فلاں کے، اور بھائی صدر جب تھا تو نے کیا کر لیا تھا؟ تمہیں بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ تنظیمیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں، حاجی عمران نے یہ پروٹیسٹ کیا، میں نے لکھ کے دیا کہ یہ بالکل گورننگ باڈی کے بغیر بنی ہے، انلیگل ٹیمیں، اس وقت کوئی نہیں تم بولے، اب آپ کو ہٹا دیا گیا، تو ہم کیا کریں بھائی؟ اب بھگتو اپنا کام کرے۔ کارکن تو اللہ کے فضل سے عمران خان کا ہے، کارکن نہ میرا ہے، نہ شہریہ ریاض کا ہے، نہ صداقت عباسی کا، نہ عارف عباسی۔ کارکن جناب علی وہ عمران خان کا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عمران خان کے مہمانوں کو سنبھالنا، کرسیاں لگانا، چائے دینا، پانی دینا، رستہ بتانا، بوڑھا ہے اس کو انگلی پکڑ کے دینا۔ ہمارا ووٹ شوٹ کوئی نہیں، کسی کا کوئی ووٹ نہیں۔ کوئی حال ہے کہ کسی نے کسی کو کہا تھا ٹکٹ نہیں ملا تو کیا کر سکتا ہے، میں دکھی کنسا؟ او بھائی تم نے کیا دکھنا تھا؟ تم نے کیا دکھی کننا تھا؟ آپ کو ووٹ کیا؟ جو کونسلر نہیں بن سکتے، میں کونسلر نہیں بن سکتا، سیدھی بات ہے۔ اگر میں عمران خان کے خلاف چلا جاؤں گا میں نہیں بن سکتا۔ چلے بہت مہربانی کر دیں گے، ایئرپورٹ سوسائٹی والے کہیں گے یار یہ بولتا رہتا، اس کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جو ایم این اے ایم پی ہے نا، یہ اور چیز ہوتی ہے، یہ نظریے کے اوپر جاتے ہیں، اور میرے خان کا نظریہ اسی وقت ڈٹا ہوا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، دلیر آدمی، پرواہ نہیں کی، ڈٹ گیا ہے، جو اب مرضی کر لو۔ اب عمران خان کا وہ میں کہتا ہوں کہ کالی بدلی چڑی سمانے، چمکیا تارا کوئی کوئی، عمران خان تیرے جائے پت جمن ماواں، کدھرے کدھرے کوئی کوئی۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین، آپ نے انجینئر افتخار احمد چودھری صاحب کی باتیں سنی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔